بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 3 بڑی نشانیاں آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو بندے کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں تو حکومت بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، یعنی پھر ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کر کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں تو دولت کنجوسوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے موسم برساتا ہوں۔ یہ 3 بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی بتائی ہیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ تعالیٰ حکومت بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، بارشیں بے موسم برساتا ہے اور دولت بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ گن گن کر رکھتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکومت سمجھدار کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہوں اور بارشیں ضرورت کے وقت برساتا ہوں۔ بارشیں اپنے صحیح وقت پر برستی ہیں، اس وقت میں اپنے بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہوں۔ تو اب دیکھا جا سکتا ہے کہ موسم ہوتا ہی نہیں، بارشیں، برف باری ہوتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت بدل بدل کر آ رہی ہے، سب حکومت والوں نے عوام کا خون چوس رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پر صحیح حکومت کرنے والے لوگ آئیں اور اللہ تعالیٰ بارشیں صحیح موسم میں برسائے اور دولت ایسے ہاتھوں میں دے جسے سخاوت کرنے والے لوگ ہوں، بخیل سنبھال سنبھال کر رکھنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام جنت الفردوس ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن سے بنائی، لیکن جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور کہا، اے جنت، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، تیرے اندر بخیل نہیں جائے گا، صرف سخی جائے گا۔ بخیل سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کبھی لگ ہی نہیں سکتی اور سخی سے دوستی اللہ تعالیٰ کی کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔ شیطان خود کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت گزار ہے اور بخیل ہے تو مجھے اس کی طرف سے کوئی ڈر نہیں رہتا کہ وہ تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو خود ہی اپنی وجہ سے مارا جائے گا، اس کو پیسے کی کشش ہی مار دے گی۔ اور نافرمان سخی کا مجھے ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، کیونکہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کر دیا کرو، معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی عقیدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور قیامت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہی عقیدہ اور بہتر ایمان ہے۔ اب مدینے کا سوال یہ ہے، پہلے سوال حضرت جبرائیل نے کیا اور اب سوال کرنے والے عمر بن عباس ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ صبر کرو اور معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کا لازمی جز پانی کو بناتا ہے۔ ہر جاندار کے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کو پانی نہ ملے تو انسانی زندگی، ہر جاندار زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی ہے، اسی طرح دین کی ہر صفت کا لازمی جز صبر ہے۔ صبر کو نکال دو تو سارا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ایمان یہی ہے کہ صبر کرو اور معاف کرو۔ معاف بھی وہی کرے گا جو صبر کرے گا۔ قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی تو ان سے بولا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ ان کو بغیر حساب کے ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے اجر ہوگا دنیا میں صبر کرنے کا، جو انہوں نے اپنے ساتھ حق تلفی ہونے پر صبر کیا، اپنے ساتھ زیادتی ہونے پر صبر کیا، اپنے ساتھ دوسروں کی بد اخلاقی کو برداشت کیا، تو اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ طاقتور بنتے ہیں۔ طاقت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے صبر کی۔ اگر ہم صبر کرنا سیکھ گئے تو معاف کرنا خود ہی سیکھ جائیں گے۔ یہ معاف کرنا اور صبر کرنا اس لیے ضروری ہے، یہ دلوں میں بغض پیدا نہیں ہونے دیتا، ہمیں تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف اس بخیلی اور دل کے بغض نے ہی دھکیل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں معاف کر کے سنت قائم کی۔ آپ کو قتل کرنے والوں کو آپ نے ایک بول پر فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جنگ خندق کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، جو جنگ خندق کا سالار بن کر آیا تھا، آپ نے اس کو 300 دینار مدد بھیجی اور کہا کہ مکے میں قحط ہے، لوگوں کو کھانا پینا فراہم کرو۔ ابو سفیان نے کہا، واہ محمد، یہ تیری شان ہے کہ ہم تجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور تو ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا صبر سے معاف کرنا۔ انسان سے خطا ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم نے معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ آج ہر مسلمان دکھ میں ہی مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہماری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، حکومت بیوقوفوں کے ہاتھوں میں ہے، بارشیں بے موسم برس رہی ہیں، امیر طبقہ غریب کو کچھ دینا نہیں چاہتا، دولت بخیلوں کے ہاتھوں میں ہے، بہت ہی پریشان زندگی ہے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔